لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد ومحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الأطيبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. میری کرے بلند آواز سے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی عزت، میں نے آپ کی خدمت مبارکہ میں قرآن مجید کی ایک مشہور سورہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اس سورہ کے ضمن میں کیونکہ 3 روزہ مجالس سزا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان تینوں مجالسوں کو ایک ہی عنوان دیا جائے. ہمارا عنوان ہوگا تفسیر سورہ عصر، تفسیر کربلا ہے. اس موضوع کے ضمن میں قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، وہ مشہور اور معروف سورہ جسے تمام مسلمان نمازی اپنی نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر. عزیزان گرامی، آپ کی توجہ میرے ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ ہم والعصر کے لفظ پر 3 دن گفتگو کریں گے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. ترجمہ ذہن میں رکھیے گا، مجھے قسم ہے زمانے کی. بھئی یہ مجلس امام حسین ہو رہی ہے. ایک روایت میں دار الاخرہ سے آیت اللہ دستگیر شیرازی کی پڑھ دوں. عظمت سننا چاہتے ہیں مجلس امام حسین کی. آیت اللہ دستگیر شیرازی فرماتے ہیں، اور یہ روایت نقل کی ہے معصوم سے. فرماتے ہیں معصوم کا فرمان ہے کہ حسین آقا عرش اعظم پر ہیں. جس کو روایت پسند آئے ضرور بولے. جو عظمت حسین کا قائل ہے وہ میرے ساتھ ضرور بولے گا. کیا فرماتے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں حسین عرش اعظم پر ہے اور اس کی نظر مجلس حسین میں بیٹھے ہوئے مومنوں کے اوپر ہے. کم عظمت نہیں ہے. عظمت عزادار یہ ہے کہ عرش اعظم پہ بیٹھے ہوئے حسین کی نظر عزادار پر ہے. تو ہمیں کہہ سکتا ہوں ابھی ہم مجلس امام حسین میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر نظر ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اور یہ ذکر حسین ہے، یہ مجلس حسین ہے. میں نے تاریخ انبیاء کے اوراق الٹ کر دیکھے، بہت توجہ چاہ رہا ہوں. جناب آدم علیہ السلام آئے، توحید کا پیغام پہنچایا، دین کی تبلیغ کی، ابلاغ نبوت ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں ذانی گرامی. بسم اللہ. آدم علیہ السلام نے قربانیاں پیش کی، لیکن آج کہیں بھی
مجلس آدم نہیں ہو رہی. میں نے نوح علیہ السلام کی تاریخ کو پڑھا. نوح نے ابلاغ رسالت کیا, شریعت کے پیغام پہنچائے. بھئی پہلا شریعت کا نبی ہے نوح, شریعت کا پیغام پہنچایا. لیکن میں نے آج تک مجلس نوح کے نام سے ذکر نہیں سنا. ابراہیم نے بیٹے کی قربانی دی. بہت توجہ کہہ رہا ہوں اللہ نگرانی. توحید کا پیغام پہنچایا, رسالت کا ابلاغ کیا, امامت کا تعارف کروایا. لیکن ابراہیم کے نام سے مجلس نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون جیسے بادشاہ کا مقابلہ کیا, بنی اسرائیل کو ہدایت کی. لیکن آج کہیں بھی موسیٰ کا تذکرہ تو ہوتا ہے, لیکن مجلس موسیٰ نہیں. عیسیٰ نے صلیب پر بہت دکھا رہا ہوں اپنی قربانی کو پیش کیا. موسیٰ نے تکالیف اٹھائی, عیسیٰ نے تکالیف اٹھائی. لیکن کہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس نہیں ہو رہی. بھائی آدم سے خاتم تک تمام انبیاء ہے. ہر نبی نے ابلاغ نبوت بھی کیا, توحید بھی پہنچائی, قربانی بھی دی, دین بھی سمجھایا, دین بھی بتایا. لیکن کہیں بھی انبیاء کے آدم سے خاتم تک مجلس سے نہیں. بھائی حسین مولا نے ایک اعجاز ہے, یہ عظمت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ زہرا کے لال 61 ہجری میں قربانی و فداکاری و ایثار و ہمدردی کی ایسی مثال قائم کی ہے کہ رہتی دنیا تک اللہ نے وعدہ کیا, اے حسین تو نے آدم سے خاتم تک کے دین کو محفوظ رکھا ہے, شریعت کو بقا دی ہے اور میری راہ میں قربانی دی ہے. تو میں اللہ وعدہ کرتا ہوں کہ 61 ہجری سے قیامت تک کے لیے ذکر بھی حسین کا ہوگا, ذکر بھی حسین کا ہوگا. درود بھیجیے عظمت امام حسین علیہ السلام کا. یہ عظمت ہے. ایک اور جملہ سن لیجیے, توجہ آپ کے سامنے. ایک اور جملہ, ذکر بھی حسین کا, ذکر بھی حسین کا. یہ عظمت ہے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں, میں کائنات کا واحد سخی حسین ہے جس کے ذکر کے صدقے میں آدم سے خاتم تک کے تمام انبیاء کا تذکرہ خیرات میں ملتا ہے. آدم سے خاتم تک تمام نبیوں کا تذکرہ جس کے خیرات میں ملے, اس کی مجلس کا نام مجلس حسین ہے. توجہ ہے ثانی گرامی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ سوال تو پیدا ہوگا ذہن میں. بھائی حسین کے ذکر میں, مجلس حسین میں کبھی توحید بیان ہو رہی ہے, کبھی آدم کا تذکرہ ہو رہا ہے, کبھی نوح کا تذکرہ ہو رہا ہے, کبھی موسیٰ کا تذکرہ ہے, کبھی عیسیٰ کا تذکرہ ہے, کبھی خاتم کا تذکرہ ہے. کیوں؟
سوال تو ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، جو سوال کرتے ہیں نا، شاید وہ شب جمعہ زیارت وارثہ نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت وارثہ میں جملہ پڑھتے ہیں، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم وارث محمد حبیب اللہ۔ آدم سے خاتم تک تمام نبیوں کے وارث حسین ہے۔ تو بھائی آپ کو کسی کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے تو اس کی اطاعت میں جاتے ہیں، کہتے ہیں مرحوم بڑا اچھا تھا، تذکرہ اس کی اطاعت میں ہوتا ہے۔ کس کی اطاعت پر؟ جس کا وارث ہوتا ہے، وارث کی اطاعت پر اس کے آباء و اجداد کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مجلس حسین میں آدم سے خاتم تک کا تذکرہ ہوتا ہے، بتا رہا ہے آدم سے خاتم تک کا وارث حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ صلوات بھیجیے گا عظمت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اس مجلس کو بیٹت مت کہا کر، اس مجلس میں انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہت توجہ جا رہا ہوں حضرات گرامی، اس مجلس سے میں انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے اور نبیوں کا ذکر عبادت ہوتا ہے۔ نہیں مانتا نا، دلیل دے رہا ہوں بھائی، تمام مسلمانوں کے گھروں میں قرآن تو ہوگا، تلاوت کریں یا نہ کریں ان کا نصیب، بھائی تلاوت کریں یا نہ کریں ان کا نصیب ہے، لیکن قرآن تو رکھتے ہیں۔ اب قرآن کے بارے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں تلاوت کر رہے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں نبی؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ قرآن کو مختلف حالتوں میں پڑھیں گے تو مختلف ثواب ہیں، بیٹھ کر پڑھیں گے تو 50 نیکیاں ہیں، ایک حرف پر کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو 100 نیکیاں ہیں۔ بہت توجہ چاہنا حضرات گرامی، کیا حدیث ہے؟ سو کر پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے، اٹھ کر پڑھیں گے، کھڑے ہو کر پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہے۔ توجہ ہے حضرات گرامی، یہ قرآن ہے۔ پھر مولا نے فرمایا ایک لفظ الف لام میم، یہ جو ثواب بتایا گیا ہے نا، یہ صرف الف کا ہے، لام کا الگ ہے، پھر میم کا الف ہے، یہ الگ الگ ثواب ہیں۔ ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، یہ عظمت قرآن ہے۔ اور پھر اللہ نے قرآن مجید میں کبھی آدم کا تذکرہ کیا، کبھی نوح کا تذکرہ کیا، کبھی ابراہیم کا تذکرہ کیا، کبھی موسیٰ کا تذکرہ کیا، کبھی عیسیٰ کا تذکرہ کیا، کبھی محمد کا تذکرہ کیا۔ بھئی پڑھتے ہیں نا قرآن، جو پڑھتے ہیں وہ ساتھ دیں گے، جنہیں پتا ہے کہ قرآن میں آدم کا تذکرہ ہے وہ ساتھ ضرور دے گا۔ بھئی اللہ نے اپنے قرآن کو سجایا ہے اپنے نبیوں کے ذکر سے۔ پروردگارا سوال کرتے ہیں کہ تو نے اپنے کتاب کو اپنے نبیوں کے تذکرے سے کیوں سجایا؟ آواز پروردگار الہی آئے گی کہ میں نے اپنے کتاب الہی کو، میں نے اپنے کتاب مبین کو، میں نے اپنے کتاب الآیات کو، میں نے اپنے کتاب ناس کو، میں نے اپنے کتاب ہدایت کو، بہت توجہ کیا ہے، میں نے اپنی کتاب ہدایت کو، میں نے اپنی کتاب مبین کو، میں نے اپنی کتاب ہدایت کو، میں نے اپنی کتاب الآیات کو انبیاء کے تذکرے سے سجایا اس لیے ہے تاکہ مسلمان پڑھے، اور انبیاء کے تذکرے میں ثواب اتنا ہے کہ سے نیکیاں ملتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں،
गुनाह माफ होते हैं, जन्नत में जाने की सर्टिफिकेट मिल जाता है। कहते हैं ना जो कारी कुरान होता है, हाफिज कुरान होता है, वो जन्नत में लेकर जाएगा, खुद भी जाएगा, माँ बाप को लेकर भी जाएगा। ये तिलावत कुरान ही तो है जिसके बायस इंसान जन्नत में जाएगा। तो अंबिया का तज़किरा इसलिए किया ताकि नेकियां अता करे, दर्जात बुलंद हो, इंसान के गुनाह माफ हो, अल्लाह जन्नत में लेकर जाएगा। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं गिरामी, ये कुरान की अजमत है कि अल्लाह ने अपने अंबिया का तज़किरा कुरान की आयतों में किया है। बहुत तवज्जो चाह रहा हूं गिरामी, अल्लाह ने अपना तज़किरा कुरान में किया, अपने नबियों का तज़किरा कुरान में किया। परवरदिगार क्यों सजाया? सजाया इसलिए, अंबिया का तज़किरा इसलिए किया ताकि इंसान पढ़ें, उन्हें सवाब अता हो। वह अजीब बात है, सवाब किस चीज पे मिलता है? इबादत पर। तो भाई कुरान की आयत इबादत, नबी का तज़किरा इबादत। अजीब मुसलमान है, मस्जिद में तू अगर मस्जिद में नमाज पढ़े तो इबादत, तू अगर मस्जिद में कुरान पढ़े तो इबादत, और हम मजलिस हुसैन में अंबिया का तज़किरा करें तो बिदअत कैसे हो जाएगा? इसलिए मजलिस हुसैन बिदअत नहीं, इबादत है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद की साथ पर। तवज्जो है सानी गिरामी, अल्लाह ने सूरह मुबारका में इरशाद फरमाया वल अस्र, मुझे कसम है जमाने की। परवरदिगार, अच्छा जब वल अस्र अल्लाह की उठाई हुई कसम को हमने सुना ना, पढ़ा, ये तो मैं तौफीक मांगता हूँ कि मजलिस हुसैन की बरकत के सुख में हमारा बच्चा कुरान की तिलावत करे। परवरदिगार आलम हमें तौफीक दे के घरों में पड़े हुए कुरान के ऊपर जो मट्टी चढ़ गई है उसे साफ करने की तौफीक अता फरमाया। अल्लाह ने क्या फरमाया? वल अस्र, मुझे कसम है ज़माने की। जब अल्लाह की कसम को सुना तो हमें अपनी उठाई हुई झूठी कस्में याद आ गई। हमें अपनी उठाई हुई झूठी कस्में याद आ गई। तो एक और फरमान आपकी खिदमत में पढ़ो, मीज़ानुल हिकमत से नबी मुअज़्ज़म फरमाते हैं कि झूठ मत बोला करें, झूठ मत बोला करें, इसीलिए कि झूठ शहरों को वीरान बना देता है, शहरों को खंडरात में तब्दील कर देता है। भाई झूठ का सबसे बड़ा नुकसान जो है वो ये है कि उससे रिस्क में तंगी आ जाती है। ऐसा आ भी बहुत रहा है, लेकिन महीने से पहले पता नहीं चलता कहाँ गया है। ये बरकत है झूठ की। सलावत भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आगे झूठी कसम नहीं आती। अल्लाह ने कसम उठाई वल अस्र, मुझे कसम है जमाने की। कौन उठा रहा है कसम? अल्लाह। ये हबीब भेजता ही ऐसा है जिसे कुफ्फार कुरैश भी सादिक मानते हैं। भाई जिस अल्लाह का नबी सादिक हो उसका खुदा कितना सच्चा होगा? नहीं, जुमला आपके अज़हान आली तक नहीं पहुंचा, जुमला पलट रहा हूं। भाई जिस नबी के सहाबा सिद्दीक हो उसका अल्लाह कितना सच्चा होगा? मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूँ, आपके अज़हान का जिम्मेदार नहीं। आपकी मर्जी है जिसे सिद्दीक माने। मैंने तो कायनात इंसानी के अंदर सादिक नबी की जबान से एक ही हदीस सुनी है
چاہے جس کو صحابی صدیق مانتے رہیں، لیکن ایک حدیث ہے پیغمبر کی، کیا ہے؟ ایک حدیث مشہور و معروف ہے، فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں، آسمان نے ایسے پر سایہ نہیں کیا، زمین نے ایسے کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ بھائی نبی کسے صدیق مان رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں ابو ذر سچا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کسے لقب دیں۔ ہم کہہ رہے ہیں حضرت ابو ذر غفاری سے پہلے ہم کہتے ہیں حضرت ابو ذر صدیق غفاری، ہم نہیں کہتے، نبی کہہ رہا ہے، نبی کہہ رہا ہے کہ آسمان نے ایسے تو سایہ نہیں دیا، زمین نے ایسے کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ اور پھر کسی صدیق کو علی کے مقابلے میں مت لانا۔ علی اور صحابہ برابر نہیں نہیں نہیں، بہت توجہ دے رہا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ علی اور صحابہ نہیں، اسی لیے کہ ابو ذر صدیق ہے اور لمحہ رسالت کے جب جنبش کی ہے تو صادق نبی فرماتا ہے یا علی انت صدیق الاکبر، علی صدیق نہیں، صدیق اکبر ہے۔ میرے کے نعرہ حیدری۔ میرا خیال ہے شاید 4-5 ایسے مسلسل داد دیتے رہیں اور داد دے کر آپ جو ہے وہ تھک گئے ہیں۔ علی کون ہے؟ صدیق اکبر۔ اس لیے کسی صدیق کا مقابلہ علی سے مت کیجیے گا۔ اس لیے کہ علی صدیقوں کا سردار ہے، اور جو سردار ہو وہ اور جو مفضول ہو، غلام ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آئیے، یہ مجالس میں ہم انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، توجہ میرے ساتھ ہے، ہم مجالس میں انبیاء کا تذکرہ کرتے ہیں، اور میں نے کیا کہا قرآن کی روح سے انبیاء کا تذکرہ عبادت ہے، تو مجلس امام حسین ہو گئی عبادت، مجلس امام حسین ہو گئی عبادت۔ اب آئیے ایک اور جملہ، اب کیا کہیں گے؟ کہیں گے جناب یہ مجلس نہیں کرتے، یہ فلاں فلاں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو بھائی ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم نہ تو کسی کو برا کہتے ہیں نہ کسی کو بھلا کہتے ہیں۔ اگر برا بھی کہنا ہوتا ہے تو قرآن کی روح سے، اور بھلا بھی کہنا ہوتا ہے تو قرآن کی روح سے۔ اگر برا کہنا ہوتا ہے تو زبان رسالت سے، اگر بھلا کہنا ہوتا ہے تو زبان رسالت سے۔ یہ ہمارا مزاج ہے، اسی لیے کہ قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے جاء الحق وزہق الباطل، اور پھر اسی حق کی تلاوت کرتے ہوئے سورہ عصر میں اللہ نے ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے قسم ہے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے، الا الذین، سوائے ان کے جو مومن ہیں، جو صالح ہیں، جو حق کی بات کہتے ہیں۔ ہم نے دعویٰ تو کر دیا کہ سورہ مبارک عصر میں اللہ نے کیا کہا؟ خسارے سے وہ بچے ہوئے ہیں
جو مومن ہیں، صالح ہیں، جو حق کی بات کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، چار چیزیں ہیں. حق کی بات کرتے ہیں یا نہیں؟ اب ہم حق بیان کرتے ہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے. بھائی حق بیان کرنا ہماری مجبوری ہے، اسی لیے کہ اگر حق کو بیان نہیں کریں گے تو اللہ نے کہا ہے وہ خسارے میں ہے. اگر آپ خسارے سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ کو حق کو بیان کرنا ہوگا. یہ ہماری مجبوری ہے حق کو بیان کرنا. تو پھر حق کو بیان کرتے ہیں. توجہ ہونی چاہیے عزیزان گرامی. اب یہ سوال ذہن میں رہے اور یہ سوال پیدا بھی ہوگا اپنے سننے والے کے ذہن میں کہ حق کون ہے، حق کہاں ہے، حق کیسا ہے. بہت توجہ چاہ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا عزیزان گرامی. حق کون ہے، کہاں ہے، کیسا ہے. بھئی یہ سوال تو ضرور پیدا ہوتا ہے نا. تو بھئی یہ تاریخ کے اوراق ڈھونڈیں، تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ایک واقعہ نظر آتا ہے. دو لشکر مقابل ہیں، دیکھنے والا پریشان ہے. اس طرف بھی صحابی ہیں، اس طرف بھی صحابی ہیں. نہیں معلوم کون حق پر ہے، کون باطل پر ہے. جب عمار کی شہادت ہوئی، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، جب عمار یاسر کی شہادت ہوئی تو اس نے ایک دم کہا مجھے یقین ہو گیا کہ عمار کی شہادت سے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جو لشکر عمار یاسر کے ساتھ ہے یا عمار یاسر جس لشکر کے ساتھ ہے وہ لشکر حق پر ہے. تو پوچھنے والے نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو رہی تھی دوسرے صحابہ ایک ایک پتھر لے کر آ رہے تھے اور عمار یاسر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے دو دو پتھر لے کر آ رہے تھے. پیغمبر نے دیکھا گرمی کی شدت تھی، پیغمبر نے عمار یاسر کو دیکھا، قریب بلایا، عمار کی پیشانی سے پسینہ صاف کیا، لبہا یہ رسالت نے عمار کی پیشانی کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد فرمایا عمار میں بشارت دے رہا ہوں، عمار وحی کا عمار، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اسے جنت کی طرف بلائے گا، وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے. بھئی شہادت عمار نے بتا دیا نا کہ جس لشکر کے ساتھ عمار تھے وہ جنت کی طرف بلانے والے تھے. یہ پتہ چل گئے. بھئی حق ابھی بھی پریشان بیٹھا ہوا ہوگا. تاریخ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، لکھنے والوں نے جھوٹ بھی لکھ سکتے ہیں نا. لیکن عزیزان گرامی اگر مطمئن نہ ہو تو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. بھئی پھر لبہائے رسالت نے جنبش کی. میرے نبی نے فرمایا اور پریشان ذہن رکھنے والے پریشان مت ہونا. علی مال حق والحق مال علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر. اب پیغمبر نے دعا مانگی، اللہم پروردگارا. یہ مشہور حدیث پڑھ رہا ہوں اور صحیح کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. مشہور حدیث صحیح کتابوں سے پڑھ رہا ہوں اور صحیح حدیث ہے، ضعیف بھی نہیں ہے، غریب بھی نہیں ہے. غریب ہوتی بھی تو کیسے ہوتی جس کا مالک علی جیسا ہو. یہ صحیح حدیث ہے اور صحیح کتاب سے پڑھ رہا ہوں. پیغمبر نے دعا مانگی، اللہم پروردگارا حق کو ادھر موڑ جہاں علی بڑھے. دعا مانگی نا پیغمبر نے. آج کے بعد پیغمبر نے فیصلہ دے دیا
کہ جہاں علی پیچھے حق، جہاں علی پیچھے حق، جہاں علی پیچھے حق۔ اب مقابلہ نہیں کہ علی کا مقابلہ صحابہ کے ساتھ، بھائی ایک ہی جملے کے اندر علی اور صحابہ میں فرق بتا رہا ہوں۔ علی وہ صحابی وہ ہے جو حق کے پیچھے چلے، علی وہ حق جس کے پیچھے چلے۔ نہیں واہ واہ پہ کام نہیں چلے گا، ایک جملہ اور پڑھ رہا ہوں، الفاظوں کو بدل رہا ہوں عزیزان گرامی۔ علی وہ ہے صحابی وہ جو حق کے پیچھے چلے، علی وہ جس کے پیچھے حق چلے، صحابی وہ جو حق کو تلاش کرے، علی وہ جسے حق تلاش کرے۔ سبحان اللہ سبحان یا صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد کے ساتھ۔ حق ہے مولا آپ کو سلامت ہو، صحت عطا فرمائے، اور جو ہے ایسا نہیں حق، اور اسی حق کا تذکرہ سورہ اثر نے کیا۔ اب اللہ نے قسم اٹھائی ہے، والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ کون اٹھا رہا ہے قسم؟ اللہ۔ اب اللہ نے قسم اٹھائی والعصر، پروردگار تو نے والعصر کی قسم اٹھائی، تو نے کہا زمانے کی قسم۔ اب پروردگار نے عصر کی قسم اٹھائی، متوجہ رہیے گا، توجہ چاہتا ہوں ذہن میں۔ اور پھر ایک فرمان سن لیجیے، کائنات کے امیر فرماتے ہیں کہ زمانہ جو زمانے پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جائے، زمانہ اس کو تباہ کر دیتا ہے، یعنی اطمینان کا ضد کر لے کہ جو زمانے پر پرسکون ہو جائے، زمانہ اسے بے سکون بنا دیتا ہے، اور جو زمانے کو ایماندار سمجھتا ہے، زمانہ اس کے ساتھ خیانت کرتا ہے، جو زمانے کی تعظیم کرتا ہے، زمانہ اس کی تذلیل کرتا ہے، زمانہ اہل زمانہ سے وفا نہیں کرتا۔ کون فرما رہے ہیں؟ علی۔ یہ زمانے کی تعریف ہے یا تذلیل؟ بھئی یہ زمانے کی تعریف ہے یا تذلیل؟ اب علی زمانے سے شکوہ کر رہا ہے، لیکن اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ ہو گئے نا تضاد؟ سوال ہے ذہن میں، بھائی علی زمانے کو بے وفا قرار دے رہا ہے، زمانہ خیانت کار ہے، زمانہ توہین کرتا ہے، تو زمانہ اپنے اہل زمانہ کے ساتھ سچا نہیں ہے۔ یہ کس کے جملے ہیں؟ علی کے۔ یہ کیا تعریف ہو رہی ہے؟ نہیں بھائی، علی زمانے کے خلاف بول رہا ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، کہہ رہا ہے والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی۔ کیوں؟ جواب کا انتظار ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ اب ایک اور چھٹے امام کا فرمان سن لیں، صلوات بھیجی گا محمد و آل محمد کی ذات۔ آپ پریشان مت ہونا، مجھے 2 خطیبوں کا ٹائم ملا، ایک میں اپنا ٹائم لوں گا، یہ متوجہ رہیے گا۔ والعصر، اللہ نے قسم کھائی، اور چھٹے امام کا فرمان کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہر زمانے میں اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے میں، اور زمانے سے مراد زمانے ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبلی ہے۔ مولا فرماتے ہیں کوئی بھی زمانہ ہو، آپ کہیں بھی چلے جائیں، مومن کو تنگ کرنے والا انسان ضرور اس کے ساتھ ہوگا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ کو تنگ کرنے والے ضرور ملیں گے۔
अब ये होती है ना रुकावटें जलूसों में, इस पे घबराइएगा नहीं, छठे इमाम ताईद देकर जाते हैं। जब कोई आपके रास्ते में रुकावट डाले तो समझ जाना कि आपको तंग करने वाले मौजूद हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपका ताल्लुक हमारे साथ है। इस तकलीफ के ऊपर सब्र के लिए सब्र कीजिएगा। इसलिए कि कुरान ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़। हम हक को बयान करते हैं इसलिए ताकि खसारे से बच जाएं, और देने वालों की मुसीबतों और तकालीफ पर सब्र करते हैं इसलिए कि खसारे से बच जाएं। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले भेजिएगा मोहम्मद सवाल दें भाई। मासूम जमाने की एक हकारत बयान कर रहा है कि जमाना हकीर है, और अल्लाह कसम उठा रहा है वल अस्र, मुझे कसम है जमाने की। सवाल तो है, अब अल्लाह कसम उठा रहा है मासूम। एक सबब यहां पर बयान करता हूं, कल यही से स्टार्ट करूंगा। अल्लाह ने कसम उठाई वल अस्र, मुझे कसम है जमाने की। जमाने की कसम उठाई। अब अल्लाह कसम क्यों उठाता है, पहला सबब याद रखिएगा। और जब भी कुरान पढ़ें तो उसमें यह मतलब जहन में रखिएगा, अल्लाह कसम इसलिए उठाता है। पहला सबब बयान कर रहा हूं। अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने 8 किस्म की कसमें बयान की हैं, और सबब बयान किया है कि अल्लाह ने 8 वजूहात की बिना पर कसमें उठाई हैं। मतलब 8 किस्म की कसमें अल्लाह ने कुरान में उठाई हैं। उनमें से एक सबब यह है कि अल्लाह मुतवज्जा करना चाहता है वल अस्र, मुझे कसम है जमाने की। और मतलब क्या है, परवरदिगार क्यों कसम उठा रहा है? जमाने की कसम इसलिए उठा रहा है, सबब है वो यह है कि इंसान जिस चीज की अल्लाह कसम उठा रहा है, अल्लाह उससे चाहता है कि वो उसमें गौर और फिक्र करे। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। कसम क्यों उठाता है अल्लाह? ताकि इंसान उसमें गौर और फिक्र करे। अब अल्लाह ने कसम उठाई वशम्स, सूरज की कसम, वल कमर, चांद की कसम, वल नजम, सितारे की कसम, वह सुबह की कसम, वह जहर की कसम, वह लैल, रात की कसम, वह नहार, दिन की कसम। अल्लाह कसमें उठाता है। अब सारी कसमें मैं नहीं पढ़ूंगा, कुछ तो आप भी पढ़िएगा जाकर कुरान। इसलिए कि कुरान के एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती हैं। अल्लाह ने कसम उठाई सूरज की, अल्लाह ने कसम उठाई चांद की, अल्लाह ने कसम उठाई सितारे की, अल्लाह ने कसम उठाई सुबह की, अल्लाह ने कसम उठाई रात की, अल्लाह ने कसम उठाई दिन की। अल्लाह ये कसमें उठाता है। और फिर कहा वल कलम, मुझे कसम है कलम की। ये कसमें हैं जो अल्लाह ने उठाई हैं। तो पहला सबब है, ये अल्लाह कसम इसलिए उठा रहा है ताकि आप इन चीजों में गौर करें। वह शम्स, कसम इसलिए उठा रहा है परवरदिगार आलम कि चाहता है कि उसकी मखलूक सूरज में गौर करे कि सूरज निकलता है, गुरूब होता है, न शुमाल में जाता है न जुनूब में जाता है। ये जाता नहीं, न इधर जाता है न उधर जाता है। सूरज का निकलना, गुरूब होना, ये गौर और फिक्र की दावत देता है। इसलिए कि जब आप देखेंगे कि सूरज एक हुक्म का पाबंद है, इसका कोई हाकिम है, तो समझेंगे कि सूरज खुदा नहीं, खुदा वो है जिसके हुक्म से सूरज चल रहा है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अब तो जाता हूँ करने। अल्लाह ने कसम उठाई, सबब समझ में आ गया कि अल्लाह कसम क्यों उठाता है, ताकि इंसान गौर करे। अब अल्लाह चाहता है कि आप जमाने में गौर करें। अब जमाने में गौर करेंगे तो क्या होगा?
ایک اور روایت آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں مجھے جوان کی تلوار سے بوڑھے کی رائے زیادہ عزیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھا آدمی بزرگ ہے، زیادہ عمر گزاری ہے، زمانے کو سمجھتا ہے، اسے زمانے کی معرفت ہے. اور جوان کی تلوار میں جوش ہے، بوڑھے کی رائے میں بصیرت ہے. جوان کی رائے میں جوش، بوڑھے جوان کی تلوار میں جوش ہے، بوڑھے کی رائے میں بصیرت ہے. کیوں؟ کہاں سے ملی بصیرت؟ زمانے سے ملی. اب اللہ متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ زمانے میں غور کرے تاکہ با بصیرت بن جائیں. اور جن لوگوں نے بصیرت کی نظر سے زمانے کو دیکھا تو اس نے کہا زمانہ خیانت کرتا ہے. کس نے دیکھا؟ با بصیرت نگاہ سے. معصوم کی نگاہ با بصیرت ہے، اس لیے اس نے جب زمانے کو دیکھا اس میں غور کیا تو کیا فرمایا؟ زمانہ اہل زمانہ کی توہین کرتا ہے. زمانہ، اب یہاں پہ وہی مولا کا فرمان سن لیجئے کہ مولا نے فرمایا زمانہ اہل زمانہ سے وفا نہیں کرتا، سچا نہیں ہے. اگر کوئی اس سے ایماندار ہونا چاہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ خیانت کرتا ہے. تضاد سمجھ میں آ گیا؟ جواب مل رہا ہے کہ اللہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے اور علی زمانے کی توہین کیوں کر رہا ہے؟ متوجہ رہیے گا. اب اللہ چاہتا ہے کہ انسان زمانے میں غور کرے گا تو بصیرت ملے گی. اور جس نے با بصیرت نگاہ سے زمانے کو دیکھا وہ کہتا ہے زمانے میں دل مت لگانا، اس لیے کہ اگر زمانے میں دل لگا ہوئے. اچھا یہ کس کو متوجہ کر رہا ہے؟ غور و فکر کرنے والے دماغ کو نہیں، ایسے دماغ کو جسے قرآن نے اندھا کہا ہے، ایسے دل کو جسے قرآن نے ایسا مردہ قلب کہا ہے. یہ قرآن نے کہا ہے. اور ایسی روح کو جس کے پاس حیات نہیں ہے، اب علی اسے متوجہ کرنا چاہتا ہے. بھئی جس کے پاس دل تو ہے لیکن دل پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، آنکھیں تو ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے، ایسے انسان کو متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھ زمانے سے دل مت لگانا. اللہ نے قسم اٹھائی، متوجہ کیا، غور و فکر کرے گا. جب زمانے کی طرف جائے گا نا تو زمانے کی رنگینیاں ایسی ہیں کہ انسان کو غافل بنا دیتی ہیں. زمانے کی رنگینیاں ایسی ہیں کہ انسان کو غافل بنا دیتی ہیں. لہذا غفلت سے نجات حاصل کرنے کے لیے علی نے فرمایا زمانے سے محبت نہ کیجیے گا. یا علی پھر کس سے محبت کرے کہ زمانے سے محبت نہیں کرنا، صاحب زمانہ سے محبت کرنا. کیوں؟ اب آئیے پلٹیے جملہ پڑھتے ہیں. بالعصر، مجھے قسم ہے زمانے کی. کون فرما رہا ہے؟ پروردگار عالم. پروردگار قسم کیوں اٹھائی؟ کہ انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کس کی طرف؟ اثر کی طرف. زمانے میں غور و فکر کرے. پروردگارہ اسے کیوں متوجہ کرنا چاہتا ہے؟ کہ جب اثر کے طرف متوجہ ہوگا، اثر میں غور کرے گا تو ایسے صاحب الاثر کی معرفت ہوگی. بس مجھے اسی مقام پر لے کر آنا تھا. آج میں نے صرف قسم کی ایک سبب بتائی ہے اور والعصر کی ایک معنی بتائی ہے. اداکارہ مظلوم آج 11 محرم الحرام 12ویں کی شب، آج جو دن گزرا ہے نا، اگر تو آنسو بھی آپ کی آنکھوں سے بہ نکلے ہماری دعائیں مستجاب ہو جائیں گی. اور ہم دعوت دیتے ہیں زمانے کے امام کو میرے خیال میں اشرے میں بلاتے رہیں مولا آپ کے جد حسین شہادت ہو چکی ہے. مولا آج ہم آپ کے غم میں سوگوار ہیں. اے زمانے کے امام
اے حسین کے وارث، اے زہرا کے لال، اے وہ امام جس کا امامہ اتر کے اس کے گلے میں آ گیا ہے، رونے میں شرم مت کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کسی جوان کے پاس میں، کسی بوڑھے کے پاس میں سید السجاد بیٹھا ہو، کندھا ہلا کے کہے تجھے کیا پتا میرا اکبر جوان کتنا تھا، تجھے کیا معلوم کہ میرا اصغر معصوم کتنا تھا، تجھے کیا معلوم کہ میرا قاسم کی مست لڑتی ہوئی داڑھی کتنی اچھی تھی، تجھے کیا معلوم کہ میرا قاسم جوان کتنا تھا، اکبر جوان کتنا تھا، تجھے کیا معلوم کہ میرے اصغر کی کیا بیتی، تجھے کیا معلوم کہ میرے اکبر پہ کیا گزری، تجھے کیا معلوم کہ میرے عباس پہ کیا گزری۔ اداداران مظلوم، روتے بھی آئیے گا، دعائیں بھی طلب کیا کرتے آئیے گا۔ 11ویں کی شب، رات کی تنہائی پھیل چکی ہے نا، 10 کا دن، سورج غروب ہو گیا، ایک مرتبہ اندھیرا چھانے لگا۔ عزادارو، اتنے میں خیام کو آگ لگ چکی ہے، خیمے جل گئے، بچے بکھر گئے۔ پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں، عزاداران مظلوم جسے رونا نہ آئے، جب تک خیام میں موجود تھے تسبیح کی طرح تھے، جیسے نہ ظالموں نے گھوڑے دوڑائے ہیں، خیام کو آگ لگائی ہے۔ کربلا کی سرزمین پر حسین کے خانوادے کے بچے ایسے بکھرے ہیں جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزاداران مظلوم۔ اب مظلومیت کا جملہ سنیے گا، عزاداران مظلوم۔ ادھر رات کا اندھیرا چھا گیا، بچے بکھر گئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی، یا بہن کلثوم، قریب زینب اکیلی ہو گئی ہے۔ بہن کلثوم، زینب کو سہارا دو، اسی لیے کہ حسین کی شہادت کے بعد زینب تنہا ہو گئی ہے۔ بہن مجھے سہارا دو، ہمارے خیموں کو لوٹ لیا گیا ہے، ہماری چادروں کو چھین لیا گیا ہے، ہمارے بچوں کو بکھیر دیا گیا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم، جب زینب سلام اللہ علیہا سے جناب ام کلثوم ملی، ایک مرتبہ جناب زینب کلثوم اپنی بہن سے فرماتی ہیں، بہن آئے ذرا بچوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ عزاداروں، تمام بچے مل گئے، ایک بچی نہیں مل رہی، آوازیں دے رہی ہیں، ایک طرف سے زینب کی آواز، دوسری طرف سے جناب کلثوم کی آواز، عزاداروں آوازیں دے رہے ہیں، او حسین کی یتیمہ کہاں ہے، او حسین کی معصومہ کہاں ہے، او حسین کی یتیمہ کہاں ہے، آواز دو، او میری بچی سکینہ کہاں ہو، آواز دو۔ عزاداران مظلوم، اتنے میں جناب ام کلثوم فرماتی ہیں، میں نے مٹی کے ڈھیر سے ایک بچی کے سسکنے کی آواز سنی، کیا دیکھتی ہوں، ایک بچی نے اپنے آپ کو مٹی کے ڈھیر پر گرایا ہوا ہے۔ عزاداران مظلوم، ایک مرتبہ قریب آئی، اٹھایا، دیکھا تو 6-4 سال کی بچی معصومہ سکینہ ہے۔ کہا بیٹی تو کہاں کھو گئی تھی، بیٹی تو کہاں کھو گئی تھی۔ عزاداران مظلوم فرماتی ہے، بی بی اماں جب قیام کو آگ لگی نا تو میرے دامن کو بھی آگ لگے۔ اماں بابا کے جانے کے بعد سکینہ کے دامن کو آگ لگے۔ اماں سکینہ نے تماچے جھیلے، اماں شمر مجھے تماچے مار رہا تھا، میں بابا کو یاد کرتے ہوئے مقتل کی طرف آئے، جب میں بابا کو پکار رہے تھے نا، اماں پتھروں کے ڈھیر سے، اماں تیروں کے ڈھیر سے، اماں اس مٹی کے ڈھیر سے آواز آئی، الیہ الیہ، اور میری مظلومہ بیٹی آ جا، اور میری معصومہ بیٹی آ جا، اور میری مظلومہ بیوی آ جا،
اور میری یتیمہ بچی آ جا، ایک جملہ سن لیجیے حسین نے کہا ہوگا، اور میرے سینے کا تعاون الیہ، اور میرے دل کا سکون حسین پتھروں کے ڈھیر کے نیچے ہے، بیٹا سکینہ حسین کے پاس۔ سیولم المدینہ